السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج سائفر کیس کا فیصلہ کہ جس کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب کو اور بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی تھی، اس فیصلے کے خلاف دائر کردہ درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں ایک سوال بار بار اٹھایا گیا کہ کیا دوران سماعت ایکیوزڈ کو یعنی کہ شاہ محمود قریشی کو اور بانی پی ٹی آئی کو کیا سائفر کی کاپی دی گئی تھی؟ کیا اس کاپی کو سماعت کا کیس کا حصہ بنایا گیا تھا؟ کیا وکلاء کو دی گئی تھی؟ تو جس پر جواب یہ دیا گیا کہ ہر چیز پر صرف یہ سیکرٹ ہے اور سیکرٹ ڈکلیئر کر کے اس پر اس کاپی کو پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو فیصلے کے کچھ اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امبیسڈر اسد مجید صاحب کا یہ کہنا تھا، جو 2022 تک امریکہ میں بطور سفیر کام کرتے رہے، ان کا اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہنا تھا کہ سائفر حساس اور اہم معلومات پر بھیجا جاتا ہے۔ پھر اسی سٹیٹمنٹ میں اسد مجید صاحب نے یہ فرمایا کہ انہی کے کہنے پر جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو ان کی طرف سے تجویز دی گئی تھی، ڈیمارش کیا گیا ٹو یو ایس ایمبیسی اسلام آباد اینڈ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن۔ آگے بڑھتے ہوئے سائفر کی سیکیورٹی، سائفر کمیونیکیشن سسٹم کے کمپرومائز ہونے کی بات کی گئی، یہ بھی ایک الزام تھا۔ تو سائفر کا کمیونیکیشن سسٹم اس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، جو کہ پروسیکیوشن وٹنس نمبر 2 عمران ساجد نے اپنی سٹیٹمنٹ میں خود ڈکلیئر کیا کہ پہلے سفیر کی طرف سے پلین ٹیکسٹ دیا جاتا ہے سائفر سیکشن کو، جو اس کو سائفر کوڈ میں اس کو انکرپٹ کرتے ہیں۔ انکرپشن کے بعد اس کو بھیجا جاتا ہے فورن آفس۔ فورن آفس میں اس پروسیس کو ریورس کیا جاتا ہے، اور اس کو ریورس کیے جانے کے بعد فورن سیکٹری یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہوگی، اس کی کاپیز کس کس کو بھجوائی جائیں گی۔ تو جو کوڈ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ سائفر کمیونیکیشن سسٹم کمپرومائز ہوا، وہ کوڈ تو آگے جب اس وقت کے وزیر اعظم کو وہ کاپی بھجوائی گئی تو اس میں شامل ہی نہیں تھا۔ اعظم خان صاحب کے بارے میں، جو خود پروسیکیوشن کے وٹنس تھے، ان کے بارے میں ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں تمام ڈاکیومنٹس کے جو کہ پرائم منسٹر آفس کی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اعظم خان صاحب کی طرف سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ اس سائفر کی کاپی کو واپس کیا جائے، جو کہ ان کی اس درخواست کو یا ان کی اس ڈائریکشن کو مسترد کیا گیا۔ جس پر اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا اعظم خان صاحب کی طرف سے کوئی تحریری ڈاکیومنٹ، کوئی دستاویز موجود ہے کہ ان رائٹنگ ان کی طرف سے پرائم منسٹر آفس میں کہا گیا، پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا گیا، تو وہ تحریری دستاویز بھی موجود نہیں ہے۔ فورن آفس کا عملہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو لہٰذا ان کے احترام میں ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کاپی کو واپس کیجیے۔ پروسیکیوشن کی طرف سے رضوان عباسی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، اور جج صاحب کی ججمنٹ بھی موجود ہے، کہ جو ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ اس سے متاثر ہوئے۔ ہم اپنے تعلقات کو خراب کرنے کا، جب ہمیں معاشی اعتبار سے ان کی ضرورت ہے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس پورے کیس میں جہاں پر یہ سزا سنائی گئی ہے، وہاں پر یقیناً بہت سے سوالات بھی ہیں۔ پرائم منسٹر کے اوتھ کی بھی بات ہوئی، جس اوتھ میں جس حصے کو کوٹ کیا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the prime minister cannot give out any information، کوئی انفارمیشن جو ان تک موجود ہے اس کو وہ ریویل نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ کہ جہاں پر ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ایز پرائم منسٹر ان کو ڈسچارج کرنے کا معاملہ ہو۔ اس کیس میں آگے جا کر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیا اس سزا کو ختم کیا جائے گا؟ امید تو یہی کی جا رہی ہے سلمان صفدر صاحب کی طرف سے، جو وکیل ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اور عمران خان صاحب کے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے لیتے ہیں مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے۔ بریلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سلمان عابد صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سائفر کیس کہ جس کی سماعت آج ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور یہ صرف ایک سائفر کیس نہیں، پھر اس کے بعد توشہ خانہ اور تیسرا کیس جو عدت میں نکاح کا تھا جس میں سزا ہوئی تھی، ایک ایک کر کے تمام کیسز اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی بنیادی نوعیت سیاسی ہوتی ہے، یعنی سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمے بنائے جاتے ہیں اور اس کو ان مقدمات کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، جوڑ توڑ کیا جاتا ہے، کسی کو ان کیا جاتا ہے، کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ سائفر کا مسئلہ ہو، توشہ خانہ کا مسئلہ ہو، القادریہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہو، اس سے پہلے
نواز شریف صاحب کے بارے میں مقدمات، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمات، تو آپ کو ایک چیز جو سیم نظر آئے گی وہ یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مقدمات کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل ہتھیار ہوتا ہے نا، سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ سائفر سمیت جتنے بھی مقدمے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کا مقدمہ قانونی مقدمے سے زیادہ سیاسی مقدمہ ہے. اور جہاں ان کا کانفلکٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ کہاں کانفلکٹ ہے اور کس نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے. ابھی انتخابات کے اندر کیسے ان کو باہر رکھا گیا ہے، کیسے ان کی پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے، کیسے ان سے بلہ چھینا گیا ہے، کیسے خود ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. اور اب جب وہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستیں سمیت جو سیٹیں جیتی بھی ہیں وہ بھی ان سے واپس لی جا رہی ہے. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے. اور یہ بہت سے قانونی ماہرین پہلے کہہ چکے تھے کہ سائفر کا مقدمہ جب بڑی عدالت میں آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اپنی پوزیشن کو مینٹین نہیں کر سکے گا جس کے اوپر ان کو سزائیں دی گئی ہیں. شاہ محمود قریشی کا معاملہ ہو یا عمران خان کا معاملہ ہو، لگتا یہ ہے کہ اب اس کا منطقی انجام جو ہے وہ قریب ہے. اور سائفر کے اندر جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے دو ججز نے آج جو گفتگو کی ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مقدمے کے اندر جو اس کی جو کانٹینٹ ہے یا اس کے اندر جو ایک گہرائی ہونی چاہیے یا جو سبسٹنس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو درکار ہے کسی مقدمے میں سزا سنانے کے لیے. لیکن کیونکہ اجرت میں سزا سنانی تھی، سنا دی گئی، ان کو باہر رکھا گیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے چلیں گے. اور ابھی عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ کوئی ختم نہیں ہونے والا. اگر وہ سائفر سے بچ بھی جائیں گے تو کوئی اور مقدمہ ہے، اگر وہاں سے بچیں گے تو پھر کوئی اور مقدمہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جو لوگ عدالتوں سے ضمانتیں لیتے ہیں تو ان کے اوپر ایک نیا دہشت گردی کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ابھی یہ لڑائی جو ہے ابھی جاری رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے اتنی آسانی سے. ٹھیک. مجاہد بریلوی صاحب، یہ لڑائی جس کا ابھی سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جاری رہے گی، اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہونی ہے اور یہ معاملہ چلے گا؟ اور گو کہ بڑی عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سے پہلے اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنے فیوریبل ڈیسیجنز نہیں آئے. دیکھیں، آپ ایک ذرا مجھے ہٹ کر اس بات کی اجازت دیجیے کہ ابھی آپ اور کیجئے 43 سال بعد بھٹو مرڈر کیس کرا گیا، اس کے کیا مقاصد تھے، خوب واہ واہ سبحان اللہ ہوئی جی، تاریخی فیصلہ، جشن منا رہا ہے پیل پارٹی کہ جناب دیکھیے آج عدالتیں ہو گئیں. کیا کوئی یہ بھی پوچھے گا کہ پاکستان میں پہلی بار بالغی پر آنے والی گورنمنٹ بھٹو صاحب کی جو تھی ان کے اولین برسوں میں کیا ہوا؟ پہلی 2 ترامیم ہوئی تھی نا، بی جے پی صاحب بیٹھے 3 ترامیم، ان میں یہ تھا کہ پہلے آپ کسی کو گرفتار کرتے تھے اگر نقص امن کے تحت تو آپ کو 15 دن کے اندر پیش کرنا تھا. وہ آپ نے ڈیٹ بڑھائی اور آپ نے وہ کر دی 3 ماہ. اور اس قانون کو پاس کرنے کے لیے اس وقت بیچاری مفتی محمود ولی خان حمید 16 ایم این اے تھے، اتنا میڈیا نہیں تھا، انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا. یہ ترمیم ہوئی تھی. آپ کے اس زمانے میں سانگڑ کا ایک جج تھا جو مطلب کا فیصلہ نہیں دے رہا تھا، ایک گیالے کے، اس کے ہتھکڑی لگی اور اس کو باقاعدہ جب وہ سزا نہیں مان رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ خط لکھا گیا جان صادق کو کہ جا کے ذرا اس کو ہینڈل کرو، وہ بڑھیا نہیں مان رہی تو فیل عبد الرحمان. پھر حیدرآباد سازش کیس، آپ کو علم ہے اس میں کتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے تھے؟ 4,500 بلوچ پختون جنہوں نے بغاوت کی تھی، سازش کی تھی، کابل میں بیٹھ کے، ماسکو میں بیٹھ کر. 4 سال جنگ وہ جاری رہی. پھر کس طریقے سے میاں طفیل، آپ وہ کھل رہے ہیں، یہ بھی تو کیس کھلے ہیں، میاں طفیل محمد، ملک قاسم، قصور گردی، یہ میں یہی پڑھ رہا تھا، سوری تجھے لفظ استعمال نہیں چاہ رہا ہوں، ان کے کپڑے اتارے گئے تھے جناب، پیاز دی گئی تھی کہ برف پہ لیٹو. کیوں نہیں کھیلتے یہ کیس؟ پاپولر کیس کھیلتے ہیں یہ لوگ جسٹس قاضی صاحب کی عدالتیں داد لینے کے لیے. یہ کیس بھی کھولیے، دلائی کیمپ، کہ ہم سب بھول جائیں. میں قصوری کے کیس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا، اسعد رفیق کے والد کا، بعد میں کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں. وہ کیسز کیوں نہیں کھلے؟ پاپولر کیس نہیں تھا، بیچاروں کو کوئی سنوائی نہیں تھی. بعد میں آپ آتے چلے آئیے عدالتوں میں، اپنے کیس ان کو سب یاد آ رہے ہیں آج جس میں ان کو ہوا تھا. اور جو ان کے دور میں ہوتا رہا، میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے، کس طریقے سے خود یہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوتا رہا. پیپلز پارٹی کے دور میں میاں شریف کے ہتھکڑی نہیں لگی، ان کے دور میں کیا زرداری کے کہتے جی. اور تو اور چھوڑی، آج بڑی چلے انٹرسٹنگ بات بتا دوں آپ کو، اسی کیس کو کھول لیجئے. یہ جو آپ کے جو محمد اورنگزیب صاحب آئے، میں نے نہیں پتا کہ کون صاحب تھے، پتہ چلا صاحب یہ کوئی پی ایس ایل کے شاید صدر ہیں، سوری پی ایس ایل آ گیا، ایچ بی ایل کے صدر، نہیں پی ایس ایل کے لیے گا، پی ایس ایل ذرا منافع بخش ادارہ ہے کہ مجھے پی ایس ایل میں اکاؤنٹ کھولو. پی ایس ایل میں کہاں اکاؤنٹ کھلتا ہے؟ کہیں گے اتنا بڑا منافع بخش ادارہ ہے
میں تو ایچ بی ایل میں کیا کروں, پی ایس ایل ایچ بی ایل ایک ہی سمجھا جا رہا ہے. یہ محمد اورنگزیب صاحب تھے, پی جے میر صاحب والد تھے, والد سے چودھری فاروق ہاں جی ہاں جی اٹارنی جنرل تھے. انہوں نے کیس کیا تھا سوئٹزرلینڈ کیس میں, جس میں 68 بلین ڈالر جو تھے نا, وہ کہا تھا سوئس بینک سے کہ آپ لکھ کر دیں, اور وہ آخر تک پرسو کرتے رہے. تو اگر وہ جو کیا ہے, یعنی جو اس کے یہ لوٹی ہوئی رقم ہے, یہ جو جب آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, اگر وہ 60 ارب ڈالر کی لوٹی ہوئی رقم محمد اورنگزیب صاحب لے آئیں تو اپنی والدہ اپنے والد صاحب کی روح کو ثواب بھی پہنچائیں گے, اس قوم پر بھی احسان کریں گے. تو آپ لوگ جو یہ سائفر کیس, پلا کیس, پناما کیس, بنیادی باتیں کریں. پاکستان میں عدالتیں مذاق ہیں, کیسز جھوٹے ہیں. انہیں 23 لاکھ کو کیسے نظر نہیں آ رہے جو غریبوں کے پڑے ہوئے ہیں لوگ. اور میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ 73,000 قیدی سے پنجاب کی جیلوں میں ہیں, جس میں انڈر ٹرائل ہے وہ 71,000. آپ لوگ بھی وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں, سائفر کیس, بھٹو کیس, مزاری کیس, یہ کیس. آپ بنیادی بات کریں نا. ٹھیک, سسٹم ہی کولیپس ہو چکا ہے جناب, آپ کا عدالتی سسٹم فیل ہو چکا ہے, پارلیمانی سسٹم آپ کا فیل ہو چکا ہے. آپ کا آج آپ میں سن رہا تھا کہ گیس کی قیمت میں 374 روپے اضافہ, بجلی میں اضافہ, آئی ایم ایف والے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائر 273 کروڑ کے ٹائر لیے جا رہے ہیں. اس پہ باتیں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک. پی جے میر صاحب, کیا آپ کی نظر میں بھی سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, اور اگر ہے تو سسٹم کولیپس کے ساتھ ساتھ جس طرح جوڈیشری کی بات ہوئی ہے, پارلیمنٹ کی بات ہوئی ہے, کیا یہ جو اب حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کچھ بہتری کی توقع ہے آپ کو؟ آر یو پازیٹیو اباؤٹ دا فیکٹ کہ شاید فیوچر میں جا کے کچھ صورتحال بہتر ہو جائے؟ دیکھیں, کولیپس نہیں ہے, یہ شپ ریک ہے. ایوری تھنگ از بین ریکڈ اپ, اور جس طرح ہم اس اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, اٹ ہیز بیکم اے جوک, ناٹ ان پاکستان, آل اوور. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی سے کوئی بات کریں, اس کی زبان کے اوپر کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے, اگر اس کے اندر سے اچھے الفاظ حکمرانوں کے لیے نہ ہو, جو مرضی ہو حکمران, تو اس کے اندر پھر بہت بڑی مایوسی پائی جاتی ہے. لیکن عوام تو اب پی جے میر صاحب ارریلیونٹ نہیں ہوگی یہ فارم 47 کے بعد؟ نہیں جی, کوشچن ہے, ہم نے پھر بھی تو اپنے سسٹم کو تو چلانا ہے نا. آپ صحیح کہتے ہیں, ارریلیونٹ ہو گئی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی اسٹل ہیو ٹو رن اے اسٹیٹ, اور اس اسٹیٹ کو ہم نے امید نہیں چھوڑنی, اور امید نہیں چھوڑیں گے. لیکن جس طرح بریلوی صاحب نے بات کی, سلمان نے بات کی, بات ان کی وہ ہے وزن والی. اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے جب تک کہ آپ کی عوام کی ایکچوئل نمائندگی نہ ہو. آپ کی نمائندگی نہیں ہے. اور اگر میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں, آپ مجھ سے بول سکتے ہیں, تو لیکن جب جس کے اوپر ہمیں ایک فنڈامنٹل یقین ہے, اس کے آگے تو نہیں بول سکتے نا. تو ہم اس کے آگے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ایک پرپیچول سیلف ڈینائل پہ ہیں, اور یہ سیلف ڈینائل جو ہے, اس کا ایونچوئل ریزلٹ آگے آپ کو ملے گا. اچھا, اس پر پی جے میر صاحب ایک سوال, ایک تو میں نے فارم 47 کی بات کی کہ کیا عوام اب ارریلیونٹ نہیں ہوگی فارم 47 کے بعد. دوسری طرف اگر آپ فیڈرل کیبنٹ پہ نظر دوڑائیں تو ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی عوامی نمائندے, تو جو آپ دیکھ رہے ہیں پی سی بی کے ساتھ, انٹیریئر منسٹری کے ساتھ, وزارت خزانہ کے ساتھ, تو پھر وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, عوامی نمائندوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی سائڈ لائن ہو گیا, وہاں پر بھی اہمیت کھو دی ہے اس نے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ محسن نقوی ہمارے آدمی نہیں ہے, پی ایم ایل این کہتی ہے وہ ہمارے آدمی نہیں ہے, تو پھر یہ کس کے آدمی ہیں؟ یہ تو آپ اس بیچارے کو بدنام کر رہے ہو, محسن نقوی کو. بھائی وہ کہاں سے آیا, یہ وہ کیا کہتے ہیں, خلائی مخلوق, کیا یہ وہ نواز شریف صاحب کہتے رہے ہے نا. تو کیا اب دا کوشچن از کہ ہم تو کسی چیز پہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. اور یہ آپ کی صورت آ گئی ہے. آپ کے جو منسٹر ہیں, یہ جن کا نام ابھی بریلوی صاحب نے لیا ہے, اورنگزیب, وہ کہتے ہیں ٹیکس نیٹ اور کرو اور ٹیکس لگاؤ. اور بھائی ایسے وقت آپ ٹیکس کم کرتے ہیں, آپ لوگوں پہ برڈن نہیں ڈالتے, لوگوں پہ ویسے ہی برڈن ہے. آپ آئی ایم ایف کے آپ اس کے چارٹر کے اندر ہے, where you have to give the money back. The question is, آپ نے بھی حکومت کی بات کی, وہ کل پرسوں بل آگے جا رہا تھا کہ یہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو ریٹائر کرو تو ان کو 12 نوکر دیے جائیں گے, 6 گارڈز ہوں گے اور 6 ان کے پرسنل ملازم ہوں گے. ٹھیک ہے جی, 50 لاکھ ان کو اوپر ان کے گھر کی رینوویشن کے لیے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ اگر باہر جاتے ہیں تو ان کو ایک وہ جو بزنس کلاس کی ٹکٹ اور ایک اہلکار ساتھ جائے گا. What are we doing? Please tell me.
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کیا یہی بل آپ نے پاس کروانے ہیں خدا کے لیے؟ تو ہم ہر جگہ ایک بہت بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں, اور یہ بلنڈرز ایونچولی جس کی طرف لوگ اشارہ بھی کرتے ہیں, یہ وہ ہاتھ ان کو آ کے ڈنگ مارے ہی مارے, یاد رکھیں وہ مارے گا. جنرل ضیاء کا یاد ہے ایک فکرہ تھا کہ the country was the country was going down, and exact اس کے ورڈ سے سینڈی گال کے انٹرویو کے اندر, I wouldn't let the state go to the dogs. یہ ان کے الفاظ ہیں. So the question is, ابھی بھی یہ صورت آپ کے سامنے پیدا ہو گئی ہے کہ this situation cannot and will not be solved. آپ ابھی سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے وہ کیروسین یا پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں. کیوں نہیں بڑھائی ہیں؟ کیونکہ نئے آئے. جولائی 1 سے شروع ہو جائے گا, اور پھر جولائی 2 اور 3 کو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. بات آگے نکلے گی. ٹھیک, سلمان صاحب, جو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مختصر میڈیا ٹاک بھی کی, احسن اقبال صاحب بھی تھے. اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ کچھ اس پر خوش نہیں تھے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی, اور اگر جو آپ کی صوبے کا حق ہے وہ آپ کو رقم دے دی جاتی تو اس کے بعد بھلے آپ تصویر بنا لیتے. اور یہ بھی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو وہ رقم ملنی بھی نہیں ہے. تو کیا علی امین گنڈا پور پر لگ رہا ہے آپ کو کہ اب مشکل وقت آنے والا ہے, کیونکہ ان کے حوالے سے ان کی نااہلی کے لیے بھی درخواست ہے الیکشن کمیشن میں, اینڈ آئی بلیو 26 مارچ کو اس پر سماعت بھی ہونی ہے. دیکھیے, علی امین گنڈا پور کی تقرری پہ بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہیں. اب اگرچہ وہ وزیر اعلیٰ اس وقت ہیں کے پی کے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے تو کوئی بڑا جرم کر دیا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے ایشوز ہیں جو کے پی کے سے ریلیٹڈ ہیں اس پر وہ قائم رہیں, اس پہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں, اور جو بھی ان کے نیشنل ایشوز ہیں. ایک طرف وہ جا کر ملاقات کرتے ہیں, دوسری طرف تقریب حلف برداری پر نہیں جاتے. دیکھیں نا, کہیں نہیں گئے, کہیں چلے گئے, آپ نے سسٹم بھی تو چلانا ہے نا. آپ نے کہیں چیز کو لے کے تو چلنا ہے نا, کوئی فوری طور پہ کانفلکٹ تو نہیں پیدا کر دینا صوبے کے اور وفاق کے درمیان. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ابھی مجاہد بریلوی صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے, میں ذرا اس پہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی نظام, پاکستان کا جمہوری نظام, پاکستان کا آئینی نظام, پاکستان کا قانونی نظام, اور پاکستان کا معاشی نظام, اور پاکستان کو اداروں کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, کیا اس سے پاکستان ایک سٹیبلٹی کی طرف جا سکے گا؟ کیا اس سے پاکستان اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کر سکے گا, سیکیورٹی کو سٹیبل کر سکے گا؟ تو سوال جواب ہمیں ملتا ہے نفی میں. کیونکہ جب آپ اتنی زیادہ پولرائزیشن پیدا کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ ڈیوائیڈ آپ نے کر دی ہے, اور الیکشن کے بعد بھی وہ ڈویژن جو ہے اور زیادہ گہری ہو گئی ہے جو ہمیں پولیٹیکل منظرنامے میں نظر آتی ہے, تو اس سے پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ جو خلیج ہے, ٹکراؤ جو ہے, مہاجرائی جو ہے, تناؤ جو ہے وہ بڑھے گا. تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو سپیس, ڈیموکریٹک سپیس کم ہوئی ہے, اب آپ دیکھیں نا کس قسم کی لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور بڑے عجیب سی بات ہے, ابھی انہوں نے پی جے میر صاحب نے کہا کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں آزاد امیدوار ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آزاد امیدوار ہوں. اب اپنا محسن نقوی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ میں آزاد امیدوار ہوں, انوار کاکڑ صاحب, لیکن ان کے تجویز کنندہ, تائید کنندہ انہی حکومتی اتحاد کی جماعتوں کے اندر ہے, اور انہی کے ووٹوں سے اور انہی کے ووٹوں سے انہوں نے الیکٹ ہو کے آنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز کے پاس کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. آپ ارسا کے چیئرمین کے اوپر دیکھیں, جب انہوں نے فیصلہ کیا تو وہاں سے پیپلز پارٹی نے ایک بڑک لگائی تو ان کو واپس لینا پڑا. پھر آپ دیکھیے بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک دن پہلے تک پی ایم ایل این میں شامل ہو رہے تھے, بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, پھر وہاں پہ لگا دیا آپ نے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے سسٹم کو چلانا ہے تو یہ تو ایک فرجائل قسم کا سسٹم ہوگا نا. اس سے پھر ہماری کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور نہیں ہو سکے گی, اور یہ لڑائی جو ہے جو بدستور اس وقت جاری ہے اس میں اور زیادہ شدت آ جائے گی, کیونکہ ہم ابھی بھی سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی کی اس نہج پہ لے گئے ہیں جہاں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نا, کل خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ جناب دہشت گردوں کو جو پناہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ دیتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, یا یہ کہنا کہ جی دہشت گردوں کو ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کسی جسے کہتے ہیں نا کہ ریکنسیلیشن کی طرف نہیں جا رہے, پھر تو آپ اور زیادہ مہاجرائی کو انوائٹ کر رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال اس وقت پاکستان کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بنا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ مفاہمت کی بات کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتی. وہی میرا مطلب ہے نا, ایک طرف آپ سخت گیر پالیسی رکھیں گے, ایک طرف آپ کہیں گے کہ ان کو دیوار سے لگانا ہے, ان کو جیلوں کے اندر ہی رکھنا ہے, ان کو نااہلی کرنا ہے, ان کے نمبر بھی کم کرنے ہیں,
اور دوسری طرف آپ کہیں کہ جی ہم نے ریکنسیلیشن کرنی ہے، تو یہ دونوں متضاد چیزیں جو چل نہیں سکتی. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجاہد بریلوی صاحب سے واپس آتے ہیں. محسن نقوی صاحب کی جو تقرری ہے بطور وزیر داخلہ، اس پر میں ان کی رائے لینا چاہوں گا، کیونکہ پی جے میر صاحب اور میری نظر میں مجاہد بریلوی صاحب اس پہ بڑا اچھا کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی رائے یقیناً اہمیت بھی رکھتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مجاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز انٹیریئر منسٹر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ایک روایتی آدمی ہوں، اس لیول پہ نہیں آتا، لیکن بعض وقت میرے خیال میں ریکارڈ پر لانے کے لیے بات کچھ کہنی بھی چاہیے. یہ ہر دور میں آپ نے سنا ہوگا، ایک نورا، ایک ناہید خان، اور پھر عمران خان کے دور میں بھی میں دیکھتا تھا کہ علی زیدی اور عمران اسماعیل اور چودھری میں یہ رہتی تھی کون پشاوری چپل ان کے جلدی سے اٹھائے، دوڑ لگی ہوتی تھی ان کی. تو یہ تو ایک تو اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بہت دیکھا ہے. یہاں تک ہمارا ہے، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، پی جے صاحب نے بھی کیا ہے. اور پی جے صاحب کو یاد ہوگا کہ ان کی پولیٹیکل ڈیپتھ کتنی ہے یا کیا ان کا پس منظر ہے، کہ لندن میں پی جے میر صاحب کو یاد ہوگا کہ ایک بار ہمیں بلایا گیا تھا، انہوں نے اہتمام کیا تھا. اور یعنی اور کیجئے کہ اس لنچ میں پی جے صاحب تھے، ہم 4-5 صحافی تھے. یعنی وہ جو آج آپ کے وزیر داخلہ اور سیاست کے نفس نہار اور ایک پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کا کام یہ تھا کہ جو بھنڈی اور جو سبزی اور پتہ نہیں ان سب میں تیل، نمک، مرچ. کیوں پی جے میر میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ، یہ ڈنر تھا گورنر. ان کا کام یہ تھا، یعنی یہ وہ جو 6 لوگ بیٹھے تھے، 5-6 لوگ بیٹھے تھے ہم، ان کا اتنا بھی نہ سیاسی کلیبر، نہ ان کا انٹلیکچوئل کلیکچر، نہ زرداری صاحب انہوں رہتے. اور وہ ان کو ایک اپنے بچے سے، جیسا یہ ہو گیا نا، یہ تو کہتا میں بیٹا ہو گیا ہوں واڈا، تو وہ بیٹا بچہ محسن بیٹا، یہ کام کرتے کرتے اب آپ کہتے ہیں ایک زرداری کھلاڑی جہاں دیدہ سیاستہ، محسن یوں عقل مند، یوں پڑھا لکھا. یار اس طریقے سے لوگ اقتدار میں اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، غالباً پی جے 2017 کی بات ہوگی، الیکشن سے پہلے جب زرداری صاحب آ رہے تھے، ہم 5-6 لوگ بیٹھے تھے چھوٹے سے کمرے میں. تو آپ غور کیجئے پھر وہ ان کو جو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے، اتنے ایسے وفاداروں کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ کلۂ فعال چاہے مشیر داخلہ کا ہو، پی سی بی کا ہو، کوئی اور پوسٹ بچی ہو، تو اب یہ 3-4-5 لوگ رہ گئے ہیں جو ہر کام کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. یہ میں نے ان کا حاضر کر دیا. تو آپ ان کے بارے میں کیا، یعنی آپ میں اس سے زیادہ کہوں، مجھے اب زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے پی جے کہ یعنی انہوں نے کچھ اخلاقیات ہوتی ہے، کچھ یعنی سیاست میں ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. خاندانی آدمی کہتے ہیں، 19 عورتیں تو چلو جیل میں کھڑی ہیں. آپ کو پتا ہے پی جے چودھری پرویز الہی سے ان کے کیا تعلقات تھے؟ انہوں نے اپنے گھر میں اتنی روٹی نہیں کھائی ہوگی جتنی روٹی انہوں نے جو ہے پرویز الہی کے دسترخوان پہ کھائی ہوگی. وہ شخص 10 ماہ سے جیلوں میں، 25 بار بری ہوتا ہے، 25 بار اسے گھسیٹ کے لے آتے ہیں. شرم ان کو نہیں آتی؟ انہوں نے تاریخ سبق نہیں سیکھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اپنی جگہ نہیں دہرائے گی. اور پھر جب ان کے ساتھ سلوکی ہوگا تو ان کے دوست اب آپ کہیں گے، ہم مجھے اور آپ کو بلائیں گے، کہیں گے آئیے ہیومن رائٹ پہ بات کریں، آئیے برابری کی بات کریں. دیکھیں ان کے ساتھ اور ایک بار یہ بھی بتا دوں، یہاں محبت یہ وہاں پر لے کے آ گئے ہیں سیاست میں انتقام کو کہ میرے منہ میں خاک، اب اس سے زیادہ ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا، اس سے زیادہ ہوگا، بات یہاں تک نہیں رہے گی تھانہ کچہری تک. اور مزید اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے مجاہد صاحب؟ کافی کچھ تو ہو گیا. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہوا ہے. ابھی تو وہ لوگ نکل کے ہی نہیں آئے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہے، جن کی جو ظلم کی داستانیں لے کے آئیں گے، جن کے خاندان جو ہے جو 10 ماہ سے جھیل رہے ہیں، جن کے پولیٹیکل کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، جن کی فیملیاں بھاگ گئی ہیں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، موصوف کی وجہ سے پنجاب کے پی میں کر کے دیکھیں نا، کیوں نہیں کرا؟ کے پی میں کیوں نہیں کرا یہ کسی نے؟ پی جے بی صاحب آپ کو پتا ہے نا، یہ اپنے علی سلمان عابد، اس لیے کہ وہاں پھر ہے کہ وہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ پنجاب میں ہوا صرف، اور اس کا ذمہ دار یہ محسن نقوی اگر ہیں تو یہ آپ دیکھیے گا، آج چاہے مشیر داخلہ کیا بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا ابھی آپ لکھ لیں، ریکارڈ کر لیں. اور میں نے آپ کا پس منظر تو ان کو بتا ہی دیا. اگر کوئی کہے چیلنج کرے، مجھے غلط بتایا کہ اسے ان کے گھر کے یہ باہر بیٹھا ہوا وہ اسٹول میں بیٹھے وہ صاحب ہوتے تھے جو ہم لوگوں کے لیے بھنڈی لاتے تھے.
پی جے میر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات آج کل ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ جو 13 ماہ میں یہاں پنجاب میں، لاہور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو سختیاں کی گئی ہیں، اسی کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے، بلکہ اس کو بڑے سکیل پہ کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے؟ علی، یاد رکھنا جو بھی جس ڈیپتھ میں بریلوی صاحب نے بات کی ہے، یہ بہت گہری انہوں نے بات کی ہے، اور اس کی کہاوت ایک ہی بنتی ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہ اللہ تعالیٰ کا اور ایک آپ کے معاشرے کا ایک دستور ہے، اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. یہ ہوتا ہے، ہوگا اور ہوتا رہے گا. اب بالکل صحیح بات کی کہ آپ نے جو جس پٹری پہ چڑھ گئے ہیں، یہ پٹری کے آگے جا کے انجام اچھے نہیں ہیں، یہ بالکل اچھے نہیں ہیں. اچھا، آپ اس کو ڈائسیکٹ کر دیں. محسن نقوی کو آپ لے آئیں. محسن نقوی ایک چلے بہت اچھا آدمی، لیکن کوشچن از کہ ہاؤ مچ ڈز ہی نو اباؤٹ کرکٹ؟ پلیز ٹیل می واٹ ڈز ہی نو اباؤٹ کرکٹ. آپ نے ان کو چیئرمین لگا دیا، چلے کیئر ٹیکر لگا دیا، جو بھی کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جب کیئر ٹیکر ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ ان کو ایک پبلک ڈومین میں ایک اچھا، یہاں پر ابھی آپ نے پی سی بی کی بات کی تو پی جے میر صاحب، آپ نے کہا کہ ہاؤ مچ نالج ڈز ہی ہیو اباؤٹ کرکٹ، تو آئی ایم شیور کہ جو میری جہاں تک انفارمیشن ہے دیٹ یو ہیو اے لاٹ مور نالج اباؤٹ کرکٹ ایز کمپیئر ٹو محسن نقوی صاحب. لیکن ہیو یو بین اپروچڈ بائی ہم ان دس ریگارڈ کہ ٹو جوائن اینڈ اسسٹ اینڈ گیو اس اے وے فارورڈ کہ کیسے پی سی بی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ نو، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ. اینڈ دیکھو، یہ جو پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں، یہ تو میرے کزن نے اس کو انیشیٹ کیا ہوا ہے، سلمان سرور بٹ نے. یہ تو اس نے کیا ہوا ہے. اور یہ سارا جب وہ اے بی این ایمرو میں تھا، اس کے بعد اس نے پی ایس ایل شروع کرائی. The rest is history. The question is کہ I have guided my cousin, I have guided literally everybody. But the question is جو لوگ تیار ہی نہیں ہیں کسی کی آپ کہہ لو کہ ایڈوائس سننے کے لیے، what do you do? You can't force yourself. دوسری چیز، جب محسن کی ہم بات کرتے ہیں، محسن کو ایک ایسی منسٹری دی ہے which has all the ingredients of running the state of affairs. FIA, police, آپ کے فرنٹیئر فورس، ہر چیز آپ کے پاس ہے. The question رینجز وغیرہ ہر چیز آپ کے پاس ہے. کیا آپ نے اس کو گندا کرنا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ پی سی بی کو دیکھیں، نمبر 1. سو آپ کر کیا رہے ہیں؟ He is ماشاء اللہ he owns 4-5 ٹیلیویژن چینلز. کیا ان کے چینلز ان کے بغیر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے، بیکاز مجھے پتا انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے وہاں. چلے یہ بھی اس کو بھی آپ سائٹ پہ کریں. سو دا کوشچن از کہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی کو ایک میری نظر میں ایک ٹریپ میں ہے. جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سپرفیشلی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں آدمی، تو کل کوئی غلط چیز ہوگی، یہ دونوں سائڈ پہ ہوں گے، مارا کون جائے گا؟ محسن نقوی. آپ دیکھ لینا. اور یہ جو گیم ہے یہ آگے جائے گی اور انڈیویجول آئے گی. اور میں آپ کو پبلکلی بھی کہہ دیتا ہوں، میری ابھی ان کی جیل جانے سے پہلے میں تو جاتا رہتا ہوں چودھری صاحب کے گھر پہ، شجاعت صاحب کے بھی اور پرویز صاحب کے بھی. تو میں بیٹھا ہوا تھا، راجہ بشارت اور سارے بیٹھے ہوئے تھے. محسن کی ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. بس اتنا ہی کافی تھا پرویز الہی کا. اینڈ ڈونٹ ٹیک ہم لائٹلی. آپ کتنا رگڑ لو گے کس کو، کتنی زیادتی کر لو گے. آپ عمران کے ساتھ کیا کر رہے ہو، آپ باقیوں کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے. آپ نے نواز کے ساتھ بھی کی ہے، میں تو کہوں گا آپ نے زرداری کے ساتھ بھی کی ہے، لیکن کی ہے ایک لمٹ ہوتی ہے. اینڈ ایونچولی ون کمز آؤٹ، دین واٹ ہیپنس. پھر جو بریلوی صاحب بات کر رہے ہیں نا، گیم تو پھر آن ہوگی. بالکل ٹھیک، گیم پھر آن ہوگی. بالکل ٹھیک. سلمان صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بن جائیں؟ دیکھیں، جس وقت کوشش کی جا رہی ہے، کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی انوسنٹ تو نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ کب ٹائم ہوگا جس وقت انہوں نے کیبنٹ کا حصہ بننا ہے، اور یا ان کے اوپر کوئی دباؤ آئے گا پیچھے سے کہ جناب آپ کو ہر صورت میں کیبنٹ کا حصہ بننا ہے، تو پھر وہ شاید بن بھی جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ کیبنٹ کا حصہ بنے یا نہ بنے،
لیکن اب یہ جو تھا نا منطق کہ جی ہم اب حکومت کے اندر رہتے ہوئے اختیارات تو لے لیں گے، ذمہ داریاں ہم نہیں لیں گے. اب یہ ذمہ داریاں بھی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں بھی پڑیں گی. اب آپ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں، اب آپ حکومت کا حصہ ہیں. سندھ حکومت آپ کے پاس ہے، بلوچستان کی کولیشن گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، پنجاب اور کے پی کے میں آپ گورنر کے کانٹیکس میں آگے ہیں، سینٹ کا چیئرمین آپ نے بنا لیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی آپ نے حمایت بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے قومی اسمبلی کے سیشن میں پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا پیپلز پارٹی کی تقریروں نے، لیکن جس وقت ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو پیپلز پارٹی ووٹ دینے والوں میں شامل تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو بچنے کی کوشش کر رہی ہے اب وہ شاید اس طرح سے بچ نہیں سکے گی، کیونکہ جو لائبلٹیز ہیں یا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے اوپر بھی اس طرح سے فکس ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کافی پریشر کا سامنا ہے، کیونکہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید پرائیویٹائزیشن کے کانٹیکس میں بھی اور کچھ امینڈمنٹ ہوں گی 18th امینڈمنٹ کے کانٹیکس میں بھی، تو وہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو خود پیپلز پارٹی بھی امتحان کے اندر ہے. اور یہ جو معیشت کا وہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے پی ایم ایل این کے اوپر ڈال دیے تو سارا بوجھ پی ایم ایل این اٹھائے گا. پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ ریزرویشن ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی اقتدار کا حصہ نہیں بنتی اور سارا پریشر وہ صرف ہم پہ ڈالے گی تو ہمیں بھی یہ فارمولہ پھر قابل قبول نہیں ہے. لیکن جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے دونوں کو وہ آگے بھی کوئی راستہ نکال لیں گے. ایک چیز بتائیں، جہاں پر پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے اور ریزلٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، اوور آل سینیریو کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ جو جاوید لطیف صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں بیان دیا کہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے کیمپ سے تھے ان کے ناموں پر لکیر لگا دی گئی تھی، جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، جاوید لطیف ہیں؟ لیکن اگر میں اس بات کو مان لوں تو پھر سوال یہ ہوگا کہ مریم نواز کیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے. اس لیے دیکھیے کچھ ناراضگیاں ہیں، اور یہ ڈیورنگ دا الیکشن کمپین پی جے میر صاحب بھی یہاں بیٹھتے تھے، میں بھی بیٹھتا تھا، مجاہد صاحب بھی اس کا حصہ بنتے تھے. ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جس پوزیشن پہ نواز شریف صاحب کو پریزنٹ کیا گیا ہے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این سب سے زیادہ ورسٹ پوزیشن کے اوپر ہے. اور پھر ہم نے نتائج کے اوپر بھی دیکھا، وہ تو بعد میں نتائج اگر بدلتے نا تو آج آپ کو پی ایم ایل این بھی کہیں کھڑی نظر نہ آتی. تو ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے نا پی ایم ایل این کو، اور خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے تو جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے نا. تو نواز شریف صاحب جتنی بڑے زوم کے ساتھ آئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، وہ چیزیں تو اس طرح سے نہیں تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیلکولیشن بھی غلط تھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا کہ اگر عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف صاحب اپنی کوئی بڑی پاپولیرٹی شو نہیں کر سکے تو وہ بھی پھر ان کے لیے بوجھ بن گئے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی اس موقع پر، اور بریک کے بعد جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو ایک اور خبر جو شہر اقتدار اسلام آباد میں زیر بحث ہے، جس پر اپنی رائے لوگوں نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیے جانے کا امکان ہے اور پلان ہے. اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. مجاہد بیلوی صاحب، کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ان کی ملازمت میں توسیع کے امکانات ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایئر چیف کی جو ایکسٹینشن ہے ان کی ملازمت کی 1 سال کی ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی پریزیڈنٹ تھا نہیں، وہاں پر یہ ہمیں دیکھنے کو ملا. اب یہاں چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، اور پلان بھی یہی لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ وہاں تک لے کر جایا جائے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ بڑے آپ لوگ ہمارے جو سو کال سے جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک حد تک تاریخ سے اتنی لا علمی ہوتی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی غالباً جب میں چینل میں آیا ہوں 2003-04 تک ایک لائر کے حصے سے کراچی میں رہتے تھے، بلکہ ایک ڈسکشن جو ہم کے تحت ہوا تھا اس میں بیٹھے تھے، اور بڑے بائسز تھی ان کی، جو وہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بائسز قاضی ڈسکشن میں اس میں چلے گئے. کوئٹہ وکیل تھے، وہ اتفاق سے وہ پی سی او آ گیا تو وہ صرف جج نہیں بنے بلکہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بن گیا. اعتراض کہتے ہیں کہ وہ میں نے کہا چودھری سے کہ بھائی کوئی بندہ نہیں، تو اول تو 2 آدمی 2004-05 میں چیف جسٹس آف بلوچستان بناؤ، وہ اتنے شارٹ پیریڈ میں آ کے جو ہے وہ یہاں تو بیشتر تو بیچارے کتنے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ شارٹ پیریڈ ہے. ایمبیشس آدمی ہیں، ایمبیشس انتقامی آدمی ہیں، میں تو یہ کہوں گا. بھائی اگر ان سے پوچھ لیا تھا کہ اپنے لندن کے میر صاحب تو رہتے ہیں کیا ہے، اگر کہتے ہیں جی میری بیوی جو تھی نوکر تھی اس میں امریکن اسکول میں، اتنی آمدنی اور زمینیں ہم نے بیچی، ہمیں پتا ہے وہ پشین میں ان کے والد کے گھر میں نے دیکھا ہے. قاضی عیسیٰ صاحب کے کوئٹہ کے ہیں، اور پونڈ بھائی پوچھ لیا تھا جواب دیتے تھے.
وہ خالی عدالتوں کے چکر لگائے ان عورتوں کی طرح 9 مہینے سے زمین پہ تو نہیں سوئی. قاضی ویزا صاحب کی بیوی. اور پھر انہوں نے انتقام یہ لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پی جے میر صاحب کبھی ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اپنی بیوی کو لے کے کھڑا ہو انتقام علوی کو لے کر ساتھ لے کے کھڑے ہوئے تھے. یہ ان میں انتقامی جذبہ ہے. اور آخری میں جو تحریک انصاف کے تابوت میں سیاسی تابوت میں آخری کی ٹھوکی وہ قاضی فائد عیسیٰ نے جو بلے کا نشان لے کر کی. یہ کام ان سے کرایا گیا کہ یہ معتبر جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے جس کے ذریعے پورا الیکشن کا سینیریو بدل گیا. کیا الیکشن مذاق ایک لائن دے دوں, ابھی میں کل ہی سن رہا تھا اور کیجئے وہ جو 17 گجرا میاں صاحب کی 30 سال حکومت رہی ہے, گجرانوالہ کے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کرا کہ ان کے 17,000 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. کون سا جتایا اس سے, یعنی 17,000 ووٹ ریجیکٹ, وہ بھی صرف اس کے پی ٹی آئی کے, جس کے 1,17,000 تھے اس کے 1,07,000 ہو گئے, جس کے 1,07,000 تھے اس کے 117 ہو گئے, اور 17,000 جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ ٹوٹل کے ٹوٹل ایک پارٹی کے. وہ آ رہا ہے کوئی کہ یہ کس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں, کن احمقوں کی جنت پہ رہ رہے ہیں, کوئی نے بتانے والا نہیں. میں واضح کہتا ہوں میر صاحب یہ رہتے ہیں جیسے سکتا ہے نا جو یحییٰ خان والے جو وہ بدمش حکمراں تھا, میں آج کل پڑھ رہا ہوں, وہاں بڑا ملکہ ترنم نورجہاں, اس کے ارد گرد جو جنرلوں کا ٹولہ بیٹھا تھا وہ بتاتا بھی نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میرا خیال میں جو ان کے گرد لوگ بیٹھے ہیں وہ انہیں نہیں بتا رہے. جن کے اتنے بڑے بڑے ایوان صدر ہیں, ایوان صدر میں 550 ملازم ہیں جن میں 450 مالی ہیں, 110 کروڑ روپے اس کا سالانہ بجٹ ہے, مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے. یہی گورنر ہاؤس اور پی ایم ہاؤس کا ہے. تو یہ فول پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. ان جگہوں پہ جا کر آدمی بھول جاتا ہے, شاید میں اور آپ بھی ہوں تو بھول جائیں, لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ابھی آپ فارم 25 جو ہے وہ کباب والے کو اور بن کباب والے کو اور چھولے والے کو بدل گیا ہے. ٹھیک. پی جے میر صاحب, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن از آن دا کارڈز, ممکن ہے کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی؟ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی ہو جو کہ ٹینٹ ہو جائے, پینٹ ہو جائے, یا اس پہ کوئی حرف آ جائے, وہ یوزلی ریزائن کر دیتا ہے. اور یہ میں ریفرنس دوں گا آپ کو چیف جسٹس کون ہے اپنا الیکشن کمیشن کا جو ہے چیئرمین جو بھی ہے, سکندر سلطان راجہ صاحب. ٹھیک ہے. اب ہمارے چیف جسٹس پہ بھی کافی آپ کہہ لو کہ اسپرشنز آئی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ہم بالکل نہیں کہتے, لیکن کسی کے اوپر اس طرح کی چھینٹ پڑ جاتی ہے, وہ ریسپیکٹفلی ہمیشہ کہتا ہے آئی ول ناٹ سٹ آن دس چیئر. جس طرح اگر آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے, آپ تو لے رہے ہو نا لندن میں, آپ کو پتا ہے دوست ہے تو وہاں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آئی ول ناٹ سٹ آن دا بینچ. تو یہاں تو اس طرح ہے کہ اٹس فری فار آل. جو 3 سال کے اگر آپ ان کو دیں گے, دیٹ ول کلیئرلی انڈیکیٹ کہ the judge was biased. کیوں؟ کیا باقی ججز نہیں ہیں؟ کیا باقی ہمارے پاس لائک جسٹسز نہیں ہیں؟ آپ اس کو بھی دیکھ لو. جسٹس اجاز, انہوں نے تو 7 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننا تھا. He left, he resigned. اجاز افضل تھے نا, کیا اجاز الحسن صاحب, اجاز, you know, he was the next chief justice, ریزائن کر گئے. انٹیگریٹی اس کو کہتے ہیں, انٹیگریٹی. حرف ہو جائے کسی کے اوپر, اور پرٹیکولرلی اس ترازو والی کرسی کے اوپر, تو وہ آدمی اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہونا چاہیے جسٹس یعقوب علی کی طرح, کہ جب ان کو کہا تھا کہ اوتھ لو, he said I will not take the oath and he resigned as Chief Justice of Pakistan. اس طرح کے آپ کو لوگ چاہیے. تو اگر آپ کو ٹینٹڈ پینٹڈ چاہیے, میں نہیں کہوں گا کہ وہ ٹینٹڈ ہے پینٹڈ ہے, لیکن کسی کے اوپر حرف اٹھ جائے, وہ آؤٹ آف انٹیگریٹی اینڈ موریلٹی وہ کہتا ہے نو تھینک یو ویری مچ, آئی ول ناٹ سٹ آن اٹ. اور یہ جو دے رہے ہیں, تو کیا آپ نے ان سے اور کام کرانے؟ دیکھو نا, ایک پارٹی کو آپ نے بند کیا, فار ایگزامپل یہ پی ٹی آئی کو کر لو. پی ٹی آئی ہیز ناٹ بین فارم بائی دا چیف جسٹس آف پاکستان اور بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اٹ ہیز بین فارم بائی دا پیپل آف پاکستان. پیپل آف پاکستان عوام کی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک. جس طرح نون ہے, جس طرح پیپلز پارٹی ہے, یہ سب عوام کے ہیں. کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ادھر سے آ کے ادھر سے آ کے آپ پارٹی کو بالکل کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں, پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. بفور وی کلوز دا پروگرام, ذرا کوئکلی تینوں مہمانوں سے ایک دفعہ پھر پوچھ لوں ایک ہی سوال. سب سے پہلے سلمان صاحب آپ سے, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ان دا نیئر فیوچر
جو پی ٹی آئی کی سختیاں ہیں یہ کم ہونے جا رہی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بہت وقت ہے؟ دیکھیں، اگر قانونی بنیادوں پر دیکھنا ہو تو پھر پی ٹی آئی کے بانی کو یعنی عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن مسئلہ تو پھر میں نے پہلے شروع میں کہا نا کہ سیاسی ہے، تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر پی ٹی آئی کو کوئی بڑا سیاسی ریلیف بطور جماعت مل سکے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں گی، اور جو مجاہد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے ابھی جیلوں کے اندر ہیں ان کو باہر نکالا جا سکے گا، یا جو سختیاں اس وقت پارٹی کے اوپر چل رہی ہیں، یعنی ابھی آپ دیکھیں نا ان کو تو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آج انہوں نے 3 جلسہ گاہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسلام آباد کے لیے 22 اور 23 کی رات کو، کہ بھی آپ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی ایک جگہ پہ دے دیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی، اور خاص طور پر ڈی سی اسلام آباد۔ ہاں، تو میرا مطلب ہے جب آپ ان کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ہی نہیں دے رہے تو پھر ان کے لیے آگے بہتری کا راستہ جو ہے فی الحال تو مشکل نظر آتا ہے۔ جی مجاہد صاحب، میں کیا کہوں، اگر یہ لوگ جو چند اسلام آباد میں بیٹھ کے حکمراں اور 30 سال کے آزمائے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تاریخ لکھیں گے، تو میں ایک بار پھر کہوں گا یہ احمقوں کی جنت میں تاریخ معاف نہیں کرتی، جو انتقام لے گی پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بات سوری ٹو سے، بھٹو صاحب اپنے انجام تک اس طرح نہیں پہنچے تھے، پھانسی تک وہ انجام تک اس لیے پہنچے تھے کہ انہوں نے پورے 7 سال کیا کیا اور پھر کیا الیکشن کرایا، اور پھر جب جس دن ان کو پھانسی لگی تو پورے سندھ میں کوئی کسی کا آنسو بھی نہیں بہا تھا۔ یہ والی باتیں نہیں ہیں کہ آپ جو میں بے شمار ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ٹھیک، جی پی جے میر صاحب، یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ میں نے بریگیڈیئر راحت لطیف کا انٹرویو کیا تھا جو کہ بعد میں میجر جنرل بنے تھے، یہ ڈیوٹی آفیسر تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور ایک گاڑی جاتی تھی اور ایک پیچھے جیپ جاتی تھی، وہ کہتے تھے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے، وہ کہتے جی ایک بندہ نہیں نکلا، ہم ان کو کورٹ میں لے کے جاتے تھے ڈیلا میں، ایک بندہ نہیں نکلا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں یہ کہتے ہیں گھر گھر میں بھٹو زندہ ہے، بھائی بالکل زندہ ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ What are you doing for Pakistan؟ ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے، جو مرضی آ جائے، نہ بریلی صاحب کو، نہ مجھے، نہ سلمان کو، نہ آپ کو فکر ہے، جو مرضی آئے، ہمیں تو چاہیے جو لوگوں کے دکھ درد اور ان کی جو پرابلمز اس کو ریزالو کرے۔ That's all we need۔ ہم جو تنقید کرتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں برائے تعمیر، یہ نہیں کرتے کہ just for the sake of it، because at the end of the day somebody's got to get these people right۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو کون ٹھیک کرے گا؟ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا پی جے میر صاحب کہ آپ نے جوائن کیا، مجاہد بریلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔